السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کن چیزوں کو چھوڑ دیوے تو سجدہ سہو ہے اور کن چیزوں کو کر لیوے تو سجدہ سہو نہیں ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کسی واجب کو چھوڑ دیوے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ نمبر 2، فرض اور واجب میں تاخیر کر دے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ نمبر 2، فرض اور واجب میں تاخیر کر دے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ اور نمبر 3، ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں شامل ہو جانے سے بھی سجدہ سہو آتا ہے۔ ہر ایک کی ایک مثال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے واجب ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کو چھوڑتا ہے تو اس پر سجدہ سہو آ رہا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر فرض میں سورہ فاتحہ کے بعد شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو آئے گا۔ یہاں پر بھولنے کا لفظ ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرتا ہے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کرنے سے سجدہ سہو کر لینے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو پھر اس کی نماز سجدہ سہو سے ہو جانا ہے۔ دوسری چیز ہے فرض یا واجب میں تاخیر کرنا۔ اگر کوئی شخص فرض سے پہلے ظہر کی سنت پڑھ رہا ہو اور وہ شخص پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے لگ جائے اور اس کی کچھ مقدار تک پہنچ جائے، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک پہنچ گیا تو یہ تاخیر ہو گئی، پس اسے دوسرے قاعدے میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز رہ گئی۔ تیسرا شخص اگر کوئی شخص ایک رکن چھوڑ کر دوسرے رکن میں شامل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رکوع چھوڑ کر سجدے میں چلے گیا، پھر اسے یاد آیا کہ میرا رکوع رہ گیا ہے، پھر وہاں سے وہ رکوع میں آتا ہے، یعنی سجدے سے اٹھ کر رکوع کرتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے۔ تو یہ کل 3 باتیں ہو گئی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خطا، کوئی بھی غلطی ہو رہی ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا ہے تو پھر وہ نماز پھر سے دہرائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔